بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عربیہ کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ سعودی عرب میں متعدد امراض سے بچاؤ اور انسداد کے قومی مرکز وقایہ نے نئے کرونا وائرس سے مرنے والوں کے غسل اور دفنانے کے طریقہ کار پر مشتمل رہنما پمفلٹ جاری کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق پمفلٹ میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک کرونا سے ہلاک ہونے والوں کے غسل، کفنانے اور دفنانے کا سارا کام اسپیشل ٹیمیں کر رہی ہیں۔ اسپیشل مراکز کی فہرست جاری کی جائے گی۔ یہ مراکز سعودی عرب کے تمام علاقوں میں ہوں گے۔ قبرستان کی نشاندہی بھی ہوگی کہ کس قبرستان میں کرونا کے مریضوں کی تدفین ہوگی۔ کرونا سے مرنے والوں کے لیے اسپیشل قبرستان درکار نہیں ہوں گے، بلکہ دفن کا طریقہ کار عام میتوں کے تدفین سے مختلف ہوگا۔ قبرستان کے سلسلے میں یہ بات بھی مد نظر رکھی جائے گی کہ مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو قبرستانوں کو مزید کشادہ کر دیا جائے گا۔ وقایہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ ہسپتال سے میت کی منتقلی کا طریقہ کار مقرر کیا جائے گا۔ دفنانے سے قبل نماز جنازہ کے لیے مخصوص مساجد کے ائمہ ہوں گے، انہیں بھی اس حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔ رہنما پمفلٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا سے مرنے والے کے غسل کا کام بنیادی طور پر تو ہسپتال میں ہی انجام دے دیا جائے گا، ایسا نہ ہونے پر نعش تربیت یافتہ مراکز میں منتقل کر دی جائے گی۔ نعش منتقل کرنے والا عملہ میڈیکل ماسک، دستانے اور لباس پہن کر یہ کام انجام دے گا۔ میت کی منتقلی یا غسل کے بعد عملے کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ کم از کم 40 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ صاف کریں۔ میت کو واٹر پروف تھیلے میں رکھا جائے گا۔ یہ تھیلے ایسے ہوں گے جن سے کسی قسم کا سیاہ مادہ باہر نہیں آ سکے گا۔ قومی مرکز وقایہ نے تاکید کی ہے کہ مہلک وائرس سے مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم انتہائی ضروری صورت میں ہوگا۔ اس کی کارروائی بے حد مختصر ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر میت کے جسم پر زخم ہوئے تو میڈیکل پٹیاں باندھ کر پوسٹ مارٹم کارروائی ہوگی۔ متوفی کے رشتہ داروں کو نعش سے کس طرح پیش آیا جائے، اس حوالے سے ضروری ہدایات دی جائیں گی۔ انہیں متوفی کو چھونے یا بوسہ دینے سے منع کیا جائے گا۔ نعش ہسپتال سے مسجد اور قبرستان تربیت یافتہ افراد منتقل کریں گے۔ گائیڈ پمفلٹ میں مزید بتایا گیا کہ غسل دینے، کفنانے اور نعش منتقل کرنے والوں کی تعداد بے حد کم ہوگی۔ جہاں اس قسم کے میتوں کو نہلایا جائے گا وہاں جراثیم کش ادویات کے محلول کا سپرے کیا جائے گا۔ تدفین کی کارروائی میں وہی افراد حصہ لیں گے جو حفاظتی ضوابط کی پابندی کریں گے۔ تدفین کے وقت بھیڑ بھاڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نئے کرونا وائرس سے مرنے والوں کو غسل دینے اور تدفین کرنے سے یہ مہلک وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان محمد عبدالعلی نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ سعودی قوانین اور ہدایات کے بموجب موت کے لمحے سے لے کر دفنانے تک میت کا اعزاز و اکرام فرض ہے۔ سعودی عرب میں ہر سطح پر اور ہر مرحلے پر اس کی پابندی کی جاتی ہے اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی۔ محمد عبدالعلی نے مزید کہا کہ جہاں تک کرونا سے متاثر ہو کر مرنے والوں کو غسل دینے کا معاملہ ہے تو یہ کام تربیت یافتہ ماہر عملہ انجام دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میت کو غسل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم پر موجود کسی بھی قسم کا سیال مادہ مناسب اور موزوں طریقے سے صاف کر دیا جائے۔ ترجمان کے مطابق اس کا امکان ہوتا ہے کہ اس مادے کے ذریعے مہلک وائرس کسی دوسرے کو لگ جائے، اس لیے اسے نہایت مناسب طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ نہلانے کے بعد بھی ممکنہ طور پر مہلک وائرس کی موجودگی سے نجات حاصل کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ ترجمان نے اطمینان دلایا ہے کہ کرونا سے متاثرہ ہو کر مرنے والے کی نعش نہلانے دفنانے کے بعد کرونا سے پاک ہو جاتی ہے، پھر اس وائرس کی منتقلی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ فرنڈ، یہ تو تھی ایک اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ٹچ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔